الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على من لا نبي بعده من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الذات والصفات وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا مقصودنا ومطلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد صل على اسم محمد اللهم صل على محمد صل على حبيب محمد صل على طبيب محمد صل على جليل محمد صل على دليل محمد اللهم صل على محمد صل على حبينا محمد صل على جليلنا محمد
اللہم صلی علی محمد صلی علی محمد راس محمد اللہم صلی علی اذن محمد اللہم صلی علی وجہ محمد اللہم صلی علی جبین محمد اللہم صلی علی عین محمد اللہم صلی علی ذہن محمد اللہم صلی علی شفتین محمد اللہم صلی علی لسان محمد اللہم صلی علی محمد صلی علی انور اجدر اظہر اکبرنا محمد اللہم صلی علی محمد صلی علی حسیب نصیب جلیل دلیل محمد اللہم صلی علی صدر محمد اللہم صلی علی قلب محمد اللہم صلی علی ید محمد اللہم صلی علی مرفقین محمد اللہم صلی علی رجلین محمد اللہم صلی علی کعبین محمد اللہم صلی علی محمد صلی علی اطاعت اشاعت محمد اللہم صلی علی محمد صلی علی حیاء وفاء اداء محمد اللہم صلی علی محمد صلی علی بخت تخت محمد اللہم صلی علی محمد صلی علی حسیب نصیب وسیم محمد اللہم صلی علی صداقت محمد و دیانت محمد اللہم صلی علی محمد صلی علی شرافت محمد و امانت محمد اللہم صلی علی امامت محمد اللہم صلی علی سیاست محمد اللہم صلی علی معراج محمد صلی علی عنوان محمد اللہم صلی علی اعلان محمد اللہم صلی علی وکالت وزارت محمد اللہم صلی علی جمل جمال محمد اللہم صلی علی کمل کمال محمد اللہم صلی علی محمد صلی علی حسیننا محمد و احسننا محمد اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ قابل احترام عزیز دوستو، بزرگوں، ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑی ہی عاجزی اور انکساری کے ساتھ رب ذوالجلال والاکرام کے دربار کے اندر دعا ہے کہ اللہ کریم مجھ عاجز کو قرآن اور سنت کے مطابق بولنے کی اور صحیح سمجھا سکنے کی، اور اللہ کریم آپ حضرات کو سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے سنانے کے بعد، آپ حضرات کے سننے کے بعد، اللہ کریم ہم سب کو قرآن اور حدیث کی باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کا مہینہ بڑی ہی تیزی کے ساتھ ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ یہ برکت، عظمت، شان اور مقام والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ تعالی نے انسان کے لیے، مسلمان بندے کے لیے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت والوں کے لیے نیکیوں کی سیل لگا دی۔
ایک فرض پڑھو گے اللہ تعالیٰ 70 گنا 70 فرضوں کا ثواب عطا کریں گے، ایک نفل ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ فرض کے برابر ثواب عطا کریں گے۔ ہر طرف سے اللہ نے نیکیوں کی سیل لگا دی ہے۔ اور آپ نے علماء سے پہلے بھی یہ سنا ہوگا کہ اس رمضان کے ایک روزے کا مقام اور شان اتنا ہے کہ اگر ایک روزہ انسان سے رہ جائے، غیر رمضان کے علاوہ انسان ساری زندگی روزہ رکھتا رہے تو جتنا اجر اور ثواب مقام اس ایک روزے کا تھا اتنا اجر اور ثواب پھر بھی نہیں مل سکتا۔ اللہ اکبر۔ ایک اور بات کہ آپ نے یہ رمضان کے مہینے کے اندر آزمایا ہوگا کہ اس انسان جتنا بھی کام کرے لیکن انسان کو ایک سکون اطمینان ملتا ہے۔ سکون ملتا ہے رمضان کے مہینے کے اندر یا نہیں؟ بولو، ملتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک وجہ تو یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے ہی برکت اور عظمت والا، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ کا حکم ہے میرے نبی کی امت والوں دن کے وقت روزہ رکھنا ہے، کھانا پینا نہیں، رات کے وقت نماز تراویح ہے، اللہ کا قرآن سننا ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے، انسان اس کو پورا کرتا ہے۔ جس وقت انسان اللہ کے حکم کو پورا کرتا ہے تو انسان کے جسم کے اندر سکون اور اطمینان جاری ہو جاتا ہے۔ اگر یہی چیز غیر رمضان کے اندر ایک مسلمان اللہ کا دیا ہوا فریضہ انجام دے، دل کے اندر 5 وقت کی نماز پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرے، یقین جانیے یہی سکون اور اطمینان غیر رمضان کے اندر بھی انسان کو نصیب ہوگا۔ آج کل ہم کیا کرتے ہیں؟ رمضان کا مہینہ آیا، نماز پڑھی، قرآن کی تلاوت کی، ذکر اذکار کیا، جو ہی عید کا چاند نظر آیا قرآن بھی بند، نماز بھی بند، ذکر بھی بند، سب کچھ بند۔ پھر اگلے رمضان تک قرآن کو بھی ہاتھ نہیں لگانا ہے، مسجد کے اندر بھی نہیں آنا ہے۔ اب اللہ کے احکام کی نافرمانی جو کر رہے ہیں، اللہ کے احکام کی نافرمانی ہوگی تو سکون اور اطمینان کیسے آئے گا میرا سے؟ اللہ کے نبی کی سنت کو چھوڑ رہے ہیں، اللہ کے نبی کی سنت کو ذبح کر رہے ہیں۔ ایک انسان اللہ کے نبی کی سنت کو ذبح کر کے کہے میری زندگی کے اندر سکون آ جائے گا، کبھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ بہرحال ختم قرآن کا موقع ہے۔ آج الحمدللہ آپ کی اس مسجد کے اندر قرآن مجید کی تلاوت نماز تراویح کی شکل کے اندر مکمل ہوئی ہے۔ اس کے متعلق چند گفتگو، چند الفاظ آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ رب العزت کی لا ریب اور بے عیب کتاب کا شان اور مقام بڑا ہے، مانتے ہو یا نہیں؟ اللہ اکبر۔ کیوں؟ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جس طریقے پر ساری کائنات پر اللہ جل جلالہ کا شان اور مقام مرتبہ زیادہ ہے، اسی طریقے پر اس مخلوق کی کلام سے اللہ کی کلام کا بھی شان اور مقام زیادہ ہے۔ اور یہی وجہ ہے
آپ نے قرآن مجید کی کئی نام سنے ہوں گے، کہیں پہ لفظ قرآن آیا، کہیں پہ لفظ فرقان آیا، کہیں پہ لفظ کتاب آیا، وغیرہ وغیرہ، بہت نام ہے اللہ کی کتاب کے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کی کتاب کے نام زیادہ ہے، اور قانون ہے کہ جس کے جتنے زیادہ نام ہوں گے اس کا اتنا ہی زیادہ مقام اور شان ہوگا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اللہ کریم نے رمضان کی عظمت کو بیان کیا، رمضان کی شان کو بیان کیا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں رمضان کا مقام کیوں ہے زیادہ، کس وجہ سے ہے اتنا مقام اور شان کیوں ہے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس مہینے کے اندر میرا قرآن نازل ہوا، اس وجہ سے میں اللہ نے مقام اور مرتبہ دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ میرا عزیز۔ شہر رمضان، رمضان، رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں پتہ ہے؟ رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں پتہ ہے یا نہیں؟ بولو، نہیں پتہ؟ اب سنو، شہر رمضان، رمضان کے مہینے کو رمضان کیوں کہتے ہیں میرا عزیز؟ رمضان لفظ بنا ہے رمضان سے، تین لفظ ہیں، را میم ضاد، رمضان، رمضان، را میم ضاد، تین لفظوں سے میرا عزیز رمضان بنا ہے۔ یہ لفظ رمضان جو ہے، تین لفظ جو ہے، ان کا معنی ہوتا ہے میرا عزیز جلا دینا، ختم کر دینا۔ مثال کے طور پر بندہ کہتے ہیں یار پٹھیوں کے اندر ہل چلایا ہے، گھاس بڑا زیادہ تھا، ایک جگہ جمع کر کے جلا دو، جب جلایا جائے گا ختم ہو جائے گا۔ اب رمضان سے رمضان ہے، رمضان کا معنی ختم کر دینا، جلا دینا۔ رمضان کو میرا عزیز رمضان اس وجہ سے کہتے ہیں اس مہینے کے اندر اللہ کریم مسلمان بندوں کے، اس مہینے کے اندر اللہ کریم ایمان والے بندوں کے، اس مہینے کے اندر اللہ کریم روزے داروں کے گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں، اسی وجہ سے اس مہینے کو رمضان کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ گونگے تو نہیں ہو؟ ہاں، روزہ میرا بھی الحمدللہ آج بھی پورے ہو گئے، بھی روزے پورے ہو گئے۔ تو اے جس طریقے سے پہلے عزیز فرما رہے سن کہ سامنے بندہ جڑا بیٹھا اسی وہ بول سی تو بولنے والا بندہ بھی بول سی، اے گپ شپ نہیں، حقیقت ہے۔ جس وقت سامنے والا بندہ سست ہوئے سی، بولنے والا جتنا مرضی زور لاوے سامنے بولنے والا بندہ بول نہ سکے۔ اس وجہ سے تھوڑا جا نال ساتھ دے سو تو انشاءاللہ تساں بھی مزہ سی تو ماں بھی مزہ سی۔ ساتھ دے سو یا نہیں؟ او ربیع الاول نہ مہینہ یاد نے ایک فضیلت سبحان اللہ نہیں تو نبی تے درود بھیجنے نہیں سنائیے، یاد یا بھول گئے؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اللہ نے نبی فرمانے نے ایک دفعہ پیار نہ رکھو اللہ نہ نا سبحان اللہ تو اللہ احد پہاڑ نالو بھی زیادہ ثواب عطا کرنے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن،
اللہ کریم فرماتے ہیں رمضان کے مہینے کا مقام ہے، رمضان کے مہینے کی شان ہے۔ کیوں شان ہے میرا عزیز؟ کہ اس مہینے کے اندر اللہ کی لا ریب اور بے عیب کتاب جو آئی ہے، اللہ رمضان کے مہینے کے اندر قرآن نازل ہوا، یہ تو بتانا دن کے اندر نازل ہوا، رات کے اندر نازل ہوا، اللہ کریم کی لا ریب اور بے عیب کتاب ہے میرا عزیز۔ اللہ کریم فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بڑی ہی برکت والی رات ہے جس رات کے اندر میں نے قرآن کو نازل کیا۔ برکت والی کیوں بنی میرا عزیز؟ عظمت والی کیوں بنی میرا عزیز؟ شان والی کیوں بنی میرا عزیز؟ مقام والی کیوں بنی؟ قرآن جو نازل ہوا اے میرے اللہ وہ کون سی رات ہے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کی رات کے اندر میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا۔ لیلۃ القدر کی بھی فضیلت آ گئی میرا عزیز۔ ایک اور بات فرمایا انزلناہ، ہم نے نازل کیا، اللہ نے نازل کیا۔ اللہ نے یہ نہیں بتایا کون سی چیز نازل کی ہے، ذکر نہیں کیا، صرف ایک ضمیر ذکر کر دی، اور اس سے مراد اللہ کی کتاب فرقان حمید۔ اللہ نے فرمایا میرا عزیز انزلنا، ہم نے نازل کیا۔ اللہ کی ذات عظمت والی ہے یا نہیں؟ اللہ کا مقام پوری کائنات سے اعلیٰ ہے یا نہیں؟ بولو نا یار، اللہ کا شان پوری کائنات سے اعلیٰ اور افضل ہے یا نہیں؟ اللہ نے جب فرمایا ہم نے نازل کی، ہر بندہ سننے والا سمجھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ اب اللہ کریم فرماتے ہیں انزلناہ، ہم نے نازل کی ہے۔ نازل کرنے والا مقام والا، نازل کرنے والا شان والا، نازل کرنے والا میرا عزیز پوری کائنات سے اعلیٰ، جو نازل ہوئی ہے وہ پوری کائنات کی کتاب جو ہے، پوری مخلوق کی جو کتاب ہے اس سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ جب اللہ کی ذات اعلیٰ اور مقام والی، اسی طریقے پر اللہ کی کتاب بھی شان اور مقام والی۔ کتنا مقام ہے میرا عزیز قرآن کا۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جس وقت قرآن کی محفل ہوتی ہے، قرآن کی باتیں ہوتی ہیں، قرآن کا درس ہوتا ہے میرا عزیز، اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں نوری فرشتے اس محفل کو ڈھانپ لیتے ہیں، زمین سے لے کر آسمان تک یہ فرشتوں کی لین لگ جاتی ہے، ہر طرف فرشتے ہی فرشتے ہیں، نہ کوئی جن داخل ہو سکتا ہے، نہ کوئی شیطان داخل ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دنیا کی محفلیں ہوتی ہیں، دنیا کی مجلسیں ہوتی ہیں، کپڑے کی بنی ہوئی کائناتیں ہیں، آس پاس لگی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن میرا عزیز میرے نبی کا فرمان ہے قرآن کی محفل ہوتی ہے، کائناتیں کپڑے کی کائناتیں نہیں ہوتی، اللہ کے نوری فرشتے کے پروں کی کائناتیں بن جاتی ہیں۔ یہ ہے مقام قرآن کا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دوسرے نمبر پر اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی رحمت جو ہے، اللہ کا ذکر کرنے والے قرآن کی مجلس جو ہے اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ کتنی شان اور مقام ہوگی جن کو اللہ کی رحمت ڈھانپتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تیسرے نمبر پر اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں قرآن کی مجلس والے جو ہیں ان کے دلوں کے اندر سکون اور اطمینان جاری ہو جاتا ہے۔
جو دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے میرا عزیز، لاکھوں کے حساب سے دوائیاں لے رہے بندہ، سکون نہیں مل رہا، اطمینان نہیں آ رہا۔ اللہ کریم، اللہ کے نبی فرماتے ہیں آنا قرآن کی مجلس کے اندر بیٹھ، آنا میرے نبی میرے اللہ کی کتاب کو سننا، قرآن کو سننا، قرآن کو سننا تیرا کام ہے۔ اللہ تیرے دل کے اندر، اللہ تیرے جسم کے اندر سکون اور اطمینان اللہ کریم پیدا کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ نمبر 4 میرا عزیز، اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں قرآن کا درس ہوتا ہے، قرآن کی مجلس ہوتی ہے، زمین کے اندر اللہ کا نام لینے والے لیتے ہیں، لوگوں کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ اللہ کریم نوریوں کے سامنے، نوریوں کے سامنے، فرشتوں کے سامنے اللہ ان بندوں کا نام لیتا ہے۔ زمین کے اندر بندہ اللہ کا تذکرہ کرتا ہے، آسمان پر اللہ کریم ان بندوں کا تذکرہ اور ذکر کرتے ہیں۔ آج وزیر کی زبان پر، بادشاہ کی زبان پر، ملک اور چودھری کی زبان پر ہمارا نام آ جائے میرا عزیز، ہم کہتے ہیں یار بڑی بات ہے، ہم اپنے کپڑوں کے اندر بھی نہیں آتے، اتنے نخرے اور وڈائی ہوتی ہیں میرا عزیز۔ کیوں؟ بڑے نے جو ہمارا نام لے لیا، مجلس کے اندر بادشاہ نے میرا نام لیا، کتنا مقام ہے یار میرا عزیز۔ او میرا بھولے مسلمان بھائیا، او میرے نبی کی امت والے، آ قرآن کی مجلس کے اندر بیٹھ، آ اللہ کا ذکر کر، آ اللہ کے قرآن کی تلاوت کر۔ اللہ کے قرآن کی تلاوت تو زمین پر کرے گا، اللہ نوریوں کی مجلس کے اندر تیرا نام لے گا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں فَذْكُرُونِی اذکرکم، مجھے یاد کرو گے تو میں اللہ تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم فرماتے ہیں انسان دنیا والوں کے سامنے میرے تذکرے کر، میں اللہ نوریوں کے سامنے تیرے تذکرے کروں گا۔ دنیا کے اندر ایک ہاتھ میرے طرف چل کر آ، میں اللہ 2 ہاتھ، 1 قدم چل کر آ، میں اللہ زیادہ 2 قدم جو ہے اللہ اکبر کبیرہ تیری طرف چل کر آؤں گا۔ اتنا شان ہے قرآن کا۔ اللہ اکبر۔ صحابی رسول ہیں میرے نبی کے سامنے بیٹھی ہوئی ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں او میرا صحابی قرآن کی تلاوت تو سنانا۔ صحابی رسول فرماتے ہیں ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی آپ پر تو قرآن نازل ہوا، آپ پر تو قرآن نازل ہوا، پھر میں آپ کو کیسے قرآن سنا سکتا ہوں؟ اللہ کے نبی جی قرآن تو آپ سنائے نا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہ میرا یار ابی بن کعب اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بلکہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے حکم دیا میرا نبی ابی بن کعب سے قرآن سننا۔ صحابی رسول خوش ہوتے ہیں اللہ کے پیغمبر جی واقعہ اللہ نے میرا نام لیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں۔ جبرائیل امین آئے اور آ کر کہا اللہ کریم فرما رہے میرا پیغمبر ابی بن کعب سے قرآن سن۔ اللہ اکبر۔ پھر صحابی رسول کی جو خوشی تھی اس کی انتہا نہیں ہو سکتی ہے کہ عرش بری پر نوریوں کے سامنے، فرشتوں کے سامنے اللہ کی ذات کہہ رہی ہے فلاں آدمی سے میرا پیغمبر قرآن کی تلاوت سن۔ اللہ اکبر۔ یہ مقام ہے میرا عزیز۔ اللہ کریم فرماتے ہیں تو دنیا کے اندر مجھے یاد کر، میں عرش بری پر تجھے یاد کروں گا۔ تو انسانوں کے اندر مجھے یاد کر، میں ملائکہ کے اندر تجھے یاد کروں گا۔ تو گناہگاروں کے اندر مجھے یاد کر، میں معصوموں کے اندر اور گناہوں سے پاک کے اندر تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ اکبر۔ یہ مقام ہے میرا عزیز قرآن کی عظمت، قرآن پڑھنے والوں کا مقام۔ اللہ اکبر۔
اللہ کے نبی نے فرمایا عرب والوں سے 3 وجہ سے محبت اور پیار کرو، 3 وجہ سے محبت اور پیار کرو۔ ایک وجہ یہ ہے کہ میں محمد کی زبان عربی ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ تمہارے لیے جو ہدایت کا چشمہ بن کر کتاب آئی ہے یہ بھی عربی کے اندر ہے، اور تیسری وجہ یہ ہے کہ جنتیوں کی زبان بھی عربی کے اندر ہے۔ اللہ اکبر۔ اب قرآن عربی کے اندر آیا، اللہ کے نبی نے فرمایا قرآن عربی کے اندر ہے، جس کی زبان بھی عربی ہو اس کا بھی ادب اور احترام کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرا عزیز ایک کالے رنگ والا غلام ہے، سن میرا عزیز قرآن کی عظمت، قرآن کا شان سن، اور قرآن والوں کا بھی شان اور مقام سن۔ کالے رنگ کا غلام ہے، مالک کو بیچنے کے لیے آ گیا منڈی کے اندر، رنگ اتنا کالا ہے، اتنا کالا ہے کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے، اتنا کالا رنگ خریدنے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں۔ مالک تنگ ہو گیا، منڈی کے اندر کھڑا کر کے چلا گیا، اب نہیں جو بک رہا، کیا کریں؟ کوئی آئے گا اور لے لے گا۔ میرا عزیز ایک عورت آئی، ترس کھا کر اس غلام کو خرید لیا۔ اس مالک کو پتہ چلا کہ اس عورت نے اس غلام پر ترس کھا کر خریدا ہے، نکاح کا پیغام بھیجا گیا، شادی کر لی۔ کچھ دن گزرتے ہیں میرا عزیز، وہ مالک جو تھا میرے نبی کا کلمہ پڑھ کر میرے نبی کا غلام بن گیا۔ جب میرے نبی کا غلام بنا، میرے نبی کا صحابی بنا، اللہ کے نبی کو فرمانے لگے اللہ کے پیغمبر جی یہ میرا غلام ہے کالے رنگ والا، آپ کا شاگرد ہے، آپ نے قرآن سکھانا ہے، قرآن کی تعلیم دینی ہے۔ اللہ کے پیغمبر جی، اللہ کے پیغمبر کی قدموں کے اندر کالے رنگ والا غلام جاتا ہے، قرآن سیکھتا ہے۔ چلتے چلتے ایک وقت میرا جی ایسا آیا، اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں او میرے صحابہ، او کائنات والو، او دنیا والو، اگر قرآن سیکھنا ہے، اگر قرآن سننا ہے تو میرے صحابی میرے غلام سالم سے آ کر قرآن سیکھو۔ یہ وہی غلام ہے میرا عزیز، وہی غلام ہے، رنگ کا کالا ہونے کی وجہ سے خریدنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ جس وقت دل کے اندر قرآن آیا، جس وقت دل کے اندر قرآن کی عظمت آئی، جس وقت سینے کے اندر قرآن محفوظ ہو گیا، جس وقت سینے کے اندر میرے نبی کی عزت آ گئی، جس وقت میرے نبی کی عظمت سینے کے اندر آ گئی، اللہ کے نبی بھی فرما رہے ہیں یا قرآن سیکھنا ہے، قرآن سننا ہے تو میرے اس صحابی کے پاس آ کر قرآن سیکھو۔ اللہ اکبر۔ یہ قرآن کی عظمت ہے، اور قرآن کی عظمت یہ بھی ہے کہ قرآن جہاں جہاں پر جاتا ہے وہاں وہاں بھی عظمت اور مقام آ جاتا ہے۔ قرآن جس زمانے کے اندر آیا وہ زمانہ بھی اعلیٰ بن گیا، جس امت کے لیے آیا وہ امت بھی اعلیٰ بن گئی، جس سینے کے اندر آیا وہ سینہ بھی سب سے اعلیٰ بن گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میرا عزیز، کل قیامت والا دن ہونا ہے، حافظ قرآن آئے گا۔ کون سا حافظ قرآن؟ سینے کے اندر قرآن محفوظ کر لیا، پھر قرآن پر عمل نہیں کیا، نہ میرا عزیز۔ کون سا حافظ قرآن؟ قرآن تو سینے کے اندر محفوظ کر لیا، نماز پڑھنے کے لیے نہیں آیا، قرآن تو سینے کے اندر محفوظ کر لیا لیکن قرآن کے مطابق زندگی نہیں گزاری، یہ حافظ نہیں، وہ حافظ قرآن میرا عزیز جو قرآن کو سینے کے اندر محفوظ کرنے کے بعد قرآن کے مطابق زندگی بھی گزارے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں
یہ حافظ قرآن جس وقت کل قیامت والا دن ہوگا، اس کے والدین کو اللہ کریم ایسا نور پہنائیں گے، تاج، نور والا تاج پہنائیں گے جس کی روشنی 14ویں کی چاند سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، 14ویں کی چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ اب ایک اور بات کہ اللہ کے نبی نے سورج کے ساتھ تشبیہ کیوں نہیں دی؟ سورج کی روشنی تو زیادہ ہے، چاند کی روشنی کم ہے۔ اللہ اکبر، انسان سورج کی طرف دیکھ نہیں سکتا، روشنی تیز ہوتی ہے، لیکن 14ویں کا چاند ہو انسان دیکھے، انسان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ اس حافظ قرآن کے والد کو ایسا تاج پہنایا جائے گا، اتنی محبت والی روشنی ہوگی، ایسی خوبصورت روشنی ہوگی کہ دیکھنے والے کو تکلیف نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، یہ تو مقام ہے میرا عزیز۔ قرآن پڑھنے والے، قرآن کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کرنے والے کے والدین کا، اور خود اندازہ لگائیں والدین کا اتنا مقام ہے تو حافظ قرآن کا کتنا مقام ہوگا۔ اللہ کریم فرمائیں گے وہ حافظ قرآن آج جنت کے اندر قرآن کی تلاوت کرتا جا، رتل، جس طریقے پر دنیا کے اندر قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا، سکون کے ساتھ پڑھتا تھا، اطمینان کے ساتھ پڑھتا تھا، آج قرآن پڑھتا جا، جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک اور بات، اللہ کریم نے حاجیوں کو زمین جنت کی ناپ کر دینی ہے۔ او حج کرنے والے، یہ تیری زمین ہے، جنت کا ٹکڑا تیرے لیے۔ او نمازی، تیرے لیے یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ ہر نیکی کا عمل کرنے والا میرا عزیز، اللہ کریم فرمائیں گے یہ تیرے لیے جنت کا ٹکڑا ہے۔ حافظ قرآن کی باری آئے گی، اللہ کریم فرمائیں گے حافظ قرآن کی تلاوت کرتا جا، جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا، جہاں پر آخری لفظ آئے گا وہاں پر تیرا مقام ہوگا۔ اللہ اکبر، جتنی زمین پر جنت کی قرآن کی تلاوت کرتا جائے گا وہ تیرے نام ہوتی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، قرآن کی مجلس ہوتی ہیں میرا عزیز، اللہ کریم نوریوں کی مخلوق کے اندر قرآن کی مجلس والوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ مجلس ختم ہوئی، اللہ کریم فرمائیں گے او میرے نوری فرشتوں گواہ بن جاؤ، میں اللہ نے ان سب کو معاف کر دیا، ان کی بخشش کر دی۔ فرشتے کہیں گے اللہ ایک بندہ تو ایسا تھا جو قرآن سننے کے لیے نہیں آیا، اللہ وہ تو اپنے کام کے لیے آیا، مجبوری کی وجہ سے قرآن کی مجلس کے اندر ٹھہر گیا۔ اللہ کریم فرمائیں گے قرآن پڑھنے والوں کا مقام اتنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنے والوں کا اجر اتنا ہے، یہ اپنا کام کرنے کے لیے آیا، مجبوری کی وجہ سے آیا، میں اللہ نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرا عزیز ایک قبیلے والوں کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں او قبیلے والوں، کیا میں تمہیں ایسا طریقہ بتاؤں کہ تمہیں روزانہ 2 اونٹنیاں مل جائیں گی؟ اللہ کے پیغمبر مفت کے اندر بغیر کسی مشقت کے، تکلیف کے اونٹنیاں مل جائیں؟ اللہ کے پیغمبر یہ تو سودا سستا ہے، مہنگا نہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرا عزیز صبح جا کر قرآن کی آیات 2 آیات سیکھ لے، اللہ کریم نے اتنا اجر اور ثواب دینا ہے کہ 2 اونٹنیاں اللہ کے راستے کے اندر قربان کرنے کا ثواب، اس سے بھی زیادہ اللہ کریم اجر اور ثواب عطا کریں گے۔ 3 آیات سیکھ لے،
اللہ کریم نے 3 اونٹنیوں کا ثواب دینا ہے۔ جو ہی جتنی زیادہ آیات سیکھے گا اللہ کریم اتنی زیادہ اونٹنیاں اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا اجر اور ثواب عطا کریں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہی وہ قرآن ہے میرا عزیز، جس قرآن کے ذریعے تجھے اور مجھے ہدایت ملے گی۔ فرمایا اِلَّا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ سورۃ القدر کی 5 خصوصیت، میں نے ایک خصوصیت سناؤں گا۔ فرمایا میرا پاک پیغمبر میں اللہ نے قرآن نازل کیا۔ اللہ قرآن کیوں نازل کیا؟ اللہ قرآن نازل کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں میں نے انسان کو دنیا کے اندر بھیجا، 18,000 مخلوقات سے بہترین بنا کر بھیجا۔ ہر مخلوق کا میں اللہ نے سردار بنا کر بھیجا۔ انسان دنیا کے اندر آ کر کسی نے سورج کو اپنا مالک بنا لیا، کسی نے چاند کو اپنا مالک بنا دیا، کسی نے مردے کو اپنا مالک بنا دیا اور غلام بن گیا۔ حالانکہ اللہ کریم فرماتے ہیں انسان خود مالک ہے، غلام نہیں۔ جو اس کا غلام تھا اس کا غلام بن گیا، اس کا غلام بن گیا اور غلام کو مالک بنا دیا، غلام کو مالک بنا دیا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں میں اللہ نے قرآن نازل کر دیا یہ بتانے کے لیے انسان تو غلام نہیں ہے، تو غلام نہیں ہے بلکہ تو ساری مخلوق کا مالک اور سردار ہے۔ اللہ اکبر۔ انسان غلام بنا ہوا تھا، اللہ نے قرآن نازل کیا، فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ انسان تو غلام نہیں، تو مالک ہے۔ آج ہم 14 اگست 3 مارچ کو یوم آزادی مناتے ہیں کہ ہمیں آزادی ملی ہے۔ بھائی لیلۃ القدر والی رات جو ہے، اس رات کے اندر انسانیت کو آزادی ملی ہے۔ اللہ اکبر۔ انسان تو غلام بن گیا تھا، انسان غلام بن گیا تھا۔ اللہ نے فرمایا نا قرآن پڑھ میرا عزیز، قرآن کے اندر تجھے پتہ چلے تو غلام نہیں بلکہ ساری مخلوق سے تو اعلیٰ اور افضل ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہی قرآن ہے، اس قرآن کے ذریعے میرا عزیز تجھے اور مجھے ہدایت ملے گی۔ کیوں ہدایت ملے گی؟ اللہ کریم فرماتے ہیں اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ۔ یہی قرآن ہے جس قرآن کے ذریعے انسان مضبوط راستے کی طرف جائے گا۔ یہی قرآن ہے جس قرآن کے ذریعے انسان سیدھے راستے کی طرف جائے گا میرا عزیز۔ یہی قرآن ہے جو قرآن میری اور آپ کی زندگی بدل دے گا۔ اللہ کریم نے اپنے نبی کو بھی یہی حکم دیا۔ کون سا حکم ہے میرا عزیز؟ اللہ کریم فرماتے ہیں بلغ ما انزل الیک من ربک۔ اے میرا پاک پیغمبر تیرا اعلان ہو تب، اے میرا پاک پیغمبر تیرا عنوان ہو تب، اے میرا پاک پیغمبر تیرا بیان ہو تب، اے میرا پاک پیغمبر تیرا اعلان ہو تب، اے میرا پاک پیغمبر تیرا وعظ ہو تب، اے میرا پاک پیغمبر تیری نصیحت ہو تب، اے میرا پاک پیغمبر تیرا عنوان ہو تب۔ ما انزل الیک من ربک، اس چیز کے ذریعے میرا پاک پیغمبر وعظ کرنا ہے، اس چیز کے ذریعے میرا پاک پیغمبر نصیحت کرنی ہے جو میں اللہ نے نازل کی ہے۔ کون سی چیز اللہ نے نازل کی ہے میرا عزیز؟ فرمایا کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس۔ میں اللہ نے کتاب نازل کی، قرآن نازل کیا۔ اللہ
قرآن تو نے نازل کر دیا، اللہ وجہ تو بتانا، قرآن اللہ کیوں نازل کیا، اللہ وجہ کیا ہے، اللہ مشن کیا ہے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ میں اللہ نے قرآن میرا پیغمبر اس وجہ سے نازل کیا کہ اندھیروں سے نکال کر روشنیوں کی طرف لانے والی کتاب قرآن ہے، گمراہیوں سے نکال کر ہدایت کی طرف لانے والی کتاب قرآن ہے، شرک سے نکال کر توحید کی طرف لانے والی کتاب قرآن ہے۔ اور اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر یہی کتاب تو نے بیان کرنی ہے، بلغ ما انزل الیک۔ پھر اللہ کے نبی نے قرآن بیان کیا، اللہ کے پیغمبر قرآن بیان کرتے ہیں، سننے والے سنتے ہیں، دیکھنے والے دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا قرآن جو بھی سنتا ہے وہ اللہ کے نبی کا ہو کر رہ جاتا ہے، کسی اور کے لیے رہتا نہیں۔ جب یہ معاملہ شروع ہو گیا میرا جی، اللہ کے نبی پر دن کے وقت پابندیاں لگا دی گئی کہ یہ پیغمبر جو ہے دن کے وقت قرآن نہیں سنا سکتا۔ کیوں نہیں قرآن سنا سکتا؟ جو بھی اس کی زبان سے قرآن سنتا ہے وہ اسی کا ہو کر رہ جاتا ہے، ہمارے کام کے لیے رہتا نہیں۔ پھر اللہ کے پاک پیغمبر نے میرا دی رات کے وقت اٹھ کر اللہ کے نبی نے ایک ایک خیمے کے اندر جا کر اللہ کے قرآن کی تلاوت کی، ایک ایک خیمے کے اندر جا کر اللہ کا قرآن سنایا۔ کیوں سنایا؟ اللہ کے نبی نے اس وجہ سے سنایا تاکہ لوگ گمراہیوں سے نکل کر ہدایت کی طرف آ جائیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی کو پتھر لگے، اللہ کے نبی نے پھر بھی قرآن سنایا۔ اللہ اکبر۔ لہذا میرا عزیز قرآن نہیں ہے، میرا نبی خاموش ہے۔ قرآن آیا تو میرا نبی خاموش نہیں، قرآن آیا تو میرا نبی خاموش نہیں۔ پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہو کر اللہ کا نبی کہتا ہے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ۔ اللہ اکبر۔ قرآن نہیں ہے، میرا نبی بستر پر سویا ہوا ہے میرا عزیز۔ قرآن آیا، میرا نبی بستر پر نہیں ہے، رات کے وقت اللہ کا قرآن سنا رہا ہے۔ قرآن نہیں ہے، میرا نبی مکہ کے اندر ہے۔ قرآن آیا تو میرا نبی مکہ کے اندر نہیں، طیف کے میدان کے اندر میرا نبی مار کھا رہا ہے۔ قرآن آیا تو میرا نبی طیف کے میدان کے اندر پتھر کھا رہا ہے میرا عزیز۔ قرآن جب تک نہیں آیا میرے نبی کو صادق اور امین کہا جا رہا ہے۔ قرآن آیا، میرے نبی نے قرآن بیان کیا، جو صادق اور امین کہنے والے تھے وہی میرے نبی کو پتھر مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے قرآن میرا جی۔ اور ایک اور بات یاد رکھو، قرآن کی تلاوت انسان کرے، معنی اور مفہوم نہ پتہ ہو، قرآن کے بڑی لذت ہے، بڑا مزہ آتا ہے، لیکن یقین جانیے قرآن کو سمجھ کر پڑھنا جو اس کے اندر جو مزہ ہے وہ ویسے تلاوت کے اندر مزہ نہیں آتا۔ مزہ ہے، ثواب بھی ہے، اجر بھی ہے، اللہ نے نیکی عطا کرنی ہے، لیکن جو انسان قرآن کو سمجھ کر پڑھتا ہے، اللہ نے اس آیت کے اندر فلاں حکم دیا، اس کا جو مزہ ہے اپنا ہی مزہ ہے۔ اللہ اکبر۔ آخری حدیث اپنے نبی کی سنا کر اجازت چاہوں گا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن حجت لک او علیک۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں کل قیامت والے دنوں انسان یہ قرآن تیرے لیے حجت ہوگا یا تیرے اوپر حجت ہوگا۔ کیا مطلب ہے میرا عزیز؟ اگر دنیا کے اندر قرآن کے مطابق زندگی گزار کے جاؤ گے،
کل قیامت والا دن ہوگا، قرآن تیرے حق کے اندر سفارش کرے گا، قرآن تیرے حق کے اندر گواہیاں دے گا۔ اگر میرا عزیز قرآن کے مطابق تو اور میں نے زندگی نہ گزاری، کل قیامت والا دن ہوگا، تیرے اور میرے خلاف گواہیاں قرآن دے گا۔ اللہ کا قرآن کہے گا اللہ تو نے مجھے دنیا کے اندر اس انسان کے پاس بھیجا تھا، اللہ سے ظالم نے مجھے دنیا کے اندر بھلا دیا، اللہ تو نے مجھے دنیا کے اندر انسان کے پاس بھیجا تھا، کیوں بھیجا تھا؟ کہ قرآن کی تلاوت کرے، قرآن کے مطابق زندگی گزارے۔ اے میرے اللہ اس نے دنیا کی ڈگریاں تو حاصل کر لی، اے میرے اللہ اس نے دنیا کی کتابیں تو پڑھ لی، لیکن اے میرے اللہ اس نے مجھے کھولنے تک بھی اتنا بھی اس نے یہ کام نہیں کیا کہ مجھے کھول کر دیکھ لے، اتنا بھی میرے اللہ اس نے یہ گوارا نہیں کیا کہ پڑھ لے کہ قرآن نے حکم کون سا دیا۔ اے میرے اللہ دنیا کے اندر اس ظالم نے مجھے بھلا دیا تھا، اللہ آج تو اسے بھلا دے۔ اللہ اکبر۔ اور جس کے خلاف قرآن گواہی دے دے وہ کبھی بچ سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن کے مطابق زندگی انسان گزارے گا، کل قیامت والے دن انسان کے حق کے اندر قرآن گواہی دے گا، اللہ اس نے میرے ساتھ بڑی محبت کی تھی، وفا کی تھی، اللہ مجھے بھلایا نہیں، اللہ مجھے یاد رکھا تھا، اللہ آج تو بھی اسے اپنی رحمت سے دور نہ کرنا۔ اے میرے اللہ آج تو بھی اسے اپنی رحمت سے دور نہ کرنا۔ اگر انسان قرآن کے نزدیک نہ جائے تو قرآن کہے گا اللہ اس نے مجھے غلاف کے اندر بند کر کے الماریوں کے اندر رکھ دیا تھا، اللہ مجھے دیکھنا گوارا نہیں کیا، اللہ مجھے پڑھنا گوارا نہیں کیا، جس طریقے پر اللہ دنیا کے اندر اس نے مجھے بھلا دیا تھا، اے میرے اللہ آج تو بھی اسے بھلا دے۔ دعا ہے اللہ رب العزت قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔